بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جو غزہ میں اس وقت ایک وحشیانہ قتل عام ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، اس کی وجہ سے اسلامی دنیا میں تو رد عمل ہم نے زیادہ نہیں دیکھا، لیکن جو غیر مسلم دنیا ہے اس میں رد عمل بہت زیادہ سخت ہے، اور وہ کیا ہے وہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آج کورٹ آف پاکستان میں جو فیض آباد دھرنا کیس پہ عمل درآمد کا معاملہ ہے، اس پہ ہیئرنگ ہوئی، اور اس میں جو چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے بہت ہی اہم ریمارکس دیے ہیں، اور جو حکومت کی طرف سے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، کمیٹی دوبارہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ سماعت 15 نومبر تک ملتوی ہو گئی ہے، لیکن جو چیف جسٹس صاحب اور اٹارنی جنرل اور موجودہ چیئرمین پیمرا کے درمیان گفتگو ہوئی وہ بہت ہی قابل غور ہے۔ وہ اس طرح کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ حکومت جس طرح معاملات چلانا چاہ رہی ہے ایسے نہیں چلے گا، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ حکومت سیدھا کہہ دے کہ ہم کام نہیں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے علامہ طاہر القادری صاحب کا نام لیے بغیر کہا، کیا کوئی پاکستانی کینیڈا جا کے اس طرح دھرنے دے سکتا ہے جس طرح ایک شخص نے کینیڈا سے پاکستان آ کے دھرنے دیے؟ اور پھر انہوں نے حکومت کی جو بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس کو غیر قانونی قرار دے کے کہا اس کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوگا۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ پیمرا نے 110 صفحات کی جو ہماری ہدایات تھیں اس میں سے ایک پیراگراف پر بھی عمل نہیں کیا، اور چیئرمین پیمرا کے بارے میں کہا کہ آپ ایک ڈمی ادارے کے سربراہ ہیں، ملک کا ہر ادارہ جو ہے وہ مذاق بن چکا ہے۔ اور چیئرمین پیمرا سے بہت سے سوال جواب کیے چیف جسٹس آف پاکستان نے، جس کے وہ کوئی تسلی بخش جوابات نہیں دے سکے، اور آخر میں ان کو چیف جسٹس کی زبانی یہ سننا پڑا کہ شاید آپ کسی کے ہاتھ میں ایک پپٹ بنے ہوئے تھے، اور کسی کے کہنے پہ آپ نے ہمارے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی۔ لگتا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس کے ماسٹر مائنڈ کو ہر صورت میں بے نقاب کرنا چاہتی ہے۔ تو اگر فیض آباد دھرنا کیس کا ماسٹر مائنڈ بے نقاب ہو جاتا ہے تو اس سے کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا، آئین و قانون کی کیا بالادستی قائم ہوگی؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ محمد آصف صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ براہ راست تو آپ کا تعلق نہیں ہے فیض آباد دھرنا کیس سے، لیکن یہ اس زمانے میں یہ دھرنا ہوا تھا جب آپ حکومت میں تھے، اور اسی دور میں جو چیئرمین پیمرا تھے ابصار عالم صاحب، ان کو بھی آج کورٹ میں پیش کیا گیا۔ تو کچھ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، یہ فیض آباد دھرنا جو ہے اس سازش کا ایک بہت بڑی کڑی تھی جو میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے بنائی گئی 2013-14 میں، بلکہ اس سے پہلے اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن یہ فیض آباد دھرنا جو ہے جس طرح ہمارے مذہب کو ایکسپلائٹ کیا گیا اس وقت جو ہے، ایک بے بنیاد الزام لگائے گئے، زاہد حامد صاحب پہ لگایا گیا، اور بھی حسن اقبال صاحب پہ لگایا گیا، کس طرح مذہب کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور اس کو مسخ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جتنے اسلام دشمنی ان لوگوں نے کی ہے کہ مذہب کو ایک اختلافی مسئلہ بنا کے اس ملک میں جو مذہب کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا تھا اس کو یہ اپنے مقاصد کے لیے جو بھی سازش تھی اس کی کامیابی کے لیے استعمال کرتے رہے، اور یہ دھرنا اس میں ایک کڑی تھا اس مسئلے میں۔ اس میں دیکھیں نا کہ دو بڑی جو ہے واقعات ہیں اس دھرنے کے جو آپ کو ماسٹر مائنڈ کی طرف جو ہے لے کے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ ایک شخص جو ہے انسسٹ کرتا ہے کہ میں اس میں گواہ بنوں گا اس ایگریمنٹ کے اوپر، جنرل فیض جنرل فیض صاحب اصرار کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ جب تک میں سائن نہیں کروں گا آپ کا یہ معاہدہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح بات ہے نا، میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دے۔ نہیں، یہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو بھی کہا اور احسن اقبال کو بھی کہا۔ میں کہیں غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دے مجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دھرنے والوں کا اتنا لاڈ پیار تھا کہ ان سب کو جو ہے گھر جانے کے لیے پیسے دیے گئے، اور وہ ویڈیو سر عام، اور کسی نے اس کا نوٹس بھی نہ لیا کہ ان بندوں کو جو ہے 2,000 یا 3,000 روپیہ جو ہے کیوں دیا جا رہا ہے گھر واپس جانے کے لیے جو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تانے بانے جو تھے
وہ کوئی ایسا شخص جو ہے اس کی ڈوریاں ہلا رہا تھا، جو چاہتا تھا کہ سازش جو نواز شریف کے خلاف سٹارٹ ہوئی تھی وہ شاید خاقان عباسی صاحب کے وقت بھی جاری اور ساری رہی اور الٹیمیٹلی 2018 کے الیکشن میں، اور اس کا کیا ہم نے بویا اور کیا ہم نے کاٹا. جو ہم نے بٹر ہارویسٹ جو بوئی تھی وہی ہم نے پھر ریپ کی، وہی ہم نے کاٹی. اور ہم نے کیا دیکھا پھر پچھلے 2-2.5 سال 3 سال کے اندر اس ملک کے ساتھ، وطن عزیز کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اب جو عدالت میں جو کارروائی ہو رہی ہے، جو چیف جسٹس نے جو اس پہ کارروائی شروع کی ہے، سابق چیئرمین اور موجودہ چیئرمین پیمرا کو، ان دونوں حضرات کو بلایا گیا ہے. تو یہ کوئی ہمیں وصیت ایک سوسائٹی کے، وصیت ایک قوم کے، وصیت ہم سیاسی لوگوں کے، اگر لوگوں کے چہروں سے نقاب اترتی ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، چاہے وہ سیاستدان یا کسی طبقے سے بھی ذکر رکھتے ہوں، ان کا کنیکشن ہو، چاہے وہ عدلیہ سے کرتے ہوں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ جو ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک کتھارسس جو ہے ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم یہ ڈیمن جو ہیں اپنی جو سول میں سے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں نکالنا چاہتے ہیں، یہ جو جن جو ہیں ہمیں چمڑ گئے ہوئے ہیں، جو ہمارے جو ایتھوس کے اندر ہیں، ان کو اگر ہم نے نکالنا ہے تو وہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ماضی کو اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی فیض آباد دھرنا کیس میں تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد 1.5 سال آپ کی حکومت رہی، شہباز شریف صاحب کی. دونوں حکومتیں، پی ٹی آئی کی بھی اور آپ کی حکومت بھی، فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکی. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا اس میں امیر صاحب کوئی وجہ جاننے کے لیے کوئی اتنی مشکل کی ضرورت تو ہے ہی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس دھرنا والے سارے سلسلے کے اندر جو ہے جو لوگ انوالو تھے وہ ہماری حکومت کے کم از کم آدھے سے زیادہ وقت میں وہ حکمران بھی تقریباً جو حکمران ہوتے ہیں وہ رہے. تو وہ اس صورت میں جو ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم میں اتنا دم خم تھا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی نگران حکومت کوئی تعاون نہیں کر رہی، جس کا انہوں نے آج اظہار بھی کر دیا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ کم از کم ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے تعاون کا جو ہے. اب کوئی بغیر تعاون کے جو ہے کسی کی جان نہیں بچ سکتی. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو فوجی عدالتوں کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہوا ہے؟ کس طرح فائدہ کس طرح ہوا ہے؟ کہ وہ جو ان کے خلاف 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے مقدمات چلنے تھے، اچھا اس لحاظ سے میں اس کو تھیوریٹیکلی جو ہے، کیونکہ ادروائز تو میں سمجھ گیا ہوں. میں آپ کو ایک بات دیکھیں، ابھی تو اس کی ایک اپیل میرے خیال ہے باقی ہے، جی، یہ جو نظرثانی کی درخواست ہے. لیکن ایک بات مجھے میر صاحب بتائیے کہ 52 میں پہلی دفعہ میرا خیال ہے یہ پرومولگیٹ ہوا تھا، اس کے بعد آرمی ایکٹ 1952 اور اس کے بعد 67 میں جو ہے جی، اور بے شمار لوگوں کو، ہزاروں سویلینز کو ان میں سزائیں ہو چکی ہیں 60-70 سال میں اس میں جو ہے. اور سپریم کورٹ نے کئی دفعہ ان کو ریٹیفائی کیا ہے، ان کی توثیق کی ہے ان ساری ان سزاؤں کی. تو ابھی اس وقت جو ہے اسپیسیفکلی اس موقع کے اوپر اس چیز کو جو ہے رکاوٹ اس میں ڈالنا، اور پچھلے 75 سال میں کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی. اگر کوئی ایویڈنس ہے تو مجھے بتائیے. کہ جب آپ کی 21ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس وقت جو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا تھا ان کو، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا تھا. نہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں بالکل میرے لیے بڑے محترم ہیں، اور کسی کا بھی کوئی بھی جو ہے اوپینین ہو، کوئی بھی رائے ہو، میرے لیے محترم ہے وہ، چاہے وہ میرے سے ملتی ہو نہ ملتی ہو، وہ تو بسائڈز دیٹ. تو یہ لیکن ایک بات میں جو ہے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے جس طرح اب فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ جو ہے کوئی ٹائم اسپیسیفک نہیں لگتا جو ہے. ہاں، اچھا، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں جی. ٹائم اسپیسیفک نہیں لگتا آپ کو جو ہے کہ یہ کسی طبقے کو یا کسی گروپ کو یا کسی کو جو ہے ریلیف دینا مقصود ہے. یہ اس وقت جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا، ڈسینٹ کیا تھا یا اتفاق نہیں کیا تھا، اس وقت اور بھی تو جج تھے، لیکن اس وقت ہو گیا تھا نا فیصلہ، حق میں فیصلہ ہوا. جی، اس وقت حق میں ہوا. اس سے پہلے بھی ہوئے.
اس سے پہلے بھی ہوئے. تو یہ اس وقت جو ہے ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کو کوئی اور گھنٹیاں نہیں بج رہی ہیں آپ کو جو ہے کہ یہ ٹائمنگ کیوں ہے اس طرح جو ہے. اچھا ایک اور بھی گھنٹی جو ہے وہ بجائی ہے آج عمران خان صاحب نے. انہوں نے یہ آج ایک بیان جاری کیا ہے کہ عدلیہ اور وکلا جو ہیں وہ ان پر بڑی مقدس ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے دستور کا تحفظ کرنا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت پاکستان میں دستور پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, لہٰذا وکلا جو ہیں وہ ایک تحریک چلائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ الیکشن کی بجائے وکلا کو تحریک چلانے کا درس دے رہے ہیں, تو وہ الیکشن میں لگتا ہے کہ دیکھیں یہ جب وہ ابھی ادھر تھے نا لاہور زمان پارک میں, تو یہ بات چیت ان میں خاصی چلتی رہتی تھی کہ وکلا کی تحریک چلنی چاہیے. وکیل جا کو آپ کو پتہ ہے ملتے بھی رہے, گروپس میں جا کے ملتے رہے. وکیلوں میں ایک سائزبل طبقہ جو ہے ان کا حمایتی بھی ہے. لیکن کل کا جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے, آسمہ جہانگیر جو ہے مرحومہ کی جو گروپ جو ہے وہ جیت گیا اور بڑی واضح اکثریت سے جیتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کا جو بیان آیا ہے اس کا میرا خیال ہے جواب ان کو مل گیا ہے کہ ان کا گروپ ہار گیا, کہ ان کی تحریک چلانے کی کتنی پوزیشن میں ہیں یا ان کے کتنا دم خم ہے وہ سامنے آ گیا ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ قانون کی حکمرانی یا آئین کی حکمرانی جو ہے 4 سال جب یہ برسر اقتدار تھے یا اس سے مل کے جو ہے آئی ایس آئی کے کہنے کے اوپر جو ہے دھرنے دیتے تھے, جب ان کے پاس جو ہے آتے جاتے رہتے تھے, پھر یہاں اس کے بعد جو ہے جب حکومت آ گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ہے اس پریزیڈنسی میں یہ سامنے جو ایک شخص رہتا ہے اس کی موجودگی میں جو ہے فوجی قیادت سے جو ہے باتیں 4 گھنٹے کرتے رہے. تو اس وقت کیا تھا, اس وقت قانون اور آئین کی حکمرانی ان کو نہیں یاد آ رہی تھی. جب اپنے مقصد کے لیے جو قانون اور حکمرانی جو ہے چل رہی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن قانون حکمرانی جو ہے اگر پاکستان کی سربلندی کے لیے یا آئین کی سربلندی کے لیے قانون کی سربلندی کے لیے چل رہے ہو, اس لیے انہوں نے پیڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن اب جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ ضرور ہوگا, کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کا, وہ تو ریگولرلی ہوتا ہے اکتوبر کے آخر میں. اچھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں جو آسمہ جہانگیر گروپ کی کامیابی ہے اس پہ مسلم لیگ نون بھی خوش ہے اور پیپلز پارٹی بھی خوش ہے اور جے یو آئی بھی خوش ہے, سارے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن ویسے ہم دیکھیں تو آج کل یہ تمام بڑی پارٹیاں جو سابقہ اتحادی ہیں وہ ان میں کافی اختلافات نظر آ رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اختلافات کی جو چنگاریاں ہیں اس پہ پٹرول ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ذرا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. سنیں جی, ہمارے پروگرام میں کچھ دن پہلے فیصل واڈا صاحب کیا کہہ رہے تھے. ایکچولی ہوا کیا ہے کہ جب میاں صاحب واپس آئے اس تقریر کے اندر سب کو گیم سمجھ میں آ گئی کہ نون, استحکام پاکستان, خٹک اور آزاد یہ ایک لابی بن کے گورنمنٹ کی طرف جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اور یہ جو مینگل صاحب ہیں جو اتحادی, یہ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے لوگ بہت سے معنی نکالتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی اور پرویز خٹک اور کچھ انڈیپینڈنٹس یہ مل کے حکومت بنائیں گے, باقی سارے فارغ ہیں. نہیں, وہ پہلے جو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ بعض جو ہمارے جو ارسٹوائل جو حلیف تھے وہ آج کل جو ہے, لیکن دیکھنا یہ بھی تو یہ وجہ نہیں ہے اس کی. نہیں, میری بات سنیں کہ ہمارے رشتے میں کتنا رکھنا آیا ہے وہ آپ سے ظاہر ہوگا کہ ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اوپر ایک ہی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اختلافات جو ہیں وہ انتخابات تک محدود ہیں. ہمارے میں کوئی اختلافات نہیں ہیں, اور جب انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے اچھے دوست جو ہے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے میرے کئی دوست ہیں ایسے جو اچھا چلیں پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں. 21 اکتوبر کو جو نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان پہ تقریر کی, توقع یہ تھی کم از کم اس میں وہ مولانا فضل الرحمان کا تو ذکر کریں گے, ان کا تو شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے پی ڈی ایم بنائی, تحریک چلائی, پھر تحریک عدم اعتماد لے کے آئے اور راستہ ہموار کیا نواز شریف صاحب کی واپسی کا. نواز شریف صاحب نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا نے ایک کردار ادا کیا ہے. میاں نواز شریف کی ایبسنس میں ان کی واپسی, ان کی تحریک, ان کی سیاست, ان کے سب کو سپورٹ کیا انہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں گواہ ہوں, اینی گواہ ہوں اور انڈورس کرتا ہوں. مجھے یاد نہیں پڑتا, میرا خیال ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں ذکر نہیں ہوا, لیکن میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کے آلریڈی جن حضرات کا, بزرگوں کا جو آپ لے رہے ہیں, نام لے رہے ہیں, میاں صاحب کے ساتھ
میرا خیال ہے, میں آئی ایم ناٹ شیور کوئی رابطہ ہو گیا ہوا ہے. واپس آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 دفعہ رابطہ کیا ان سے. ایون جب نواز شریف صاحب اسلام آباد میں تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ میں ملنے کے لیے آ جاؤں, لیکن ٹائم نہیں ملا. خیر چھوڑیں اس بات کو. آپ کی ایک ٹویٹ ہے, بڑی اہم ٹویٹ ہے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں روز قیامت غزہ کا حساب مجھے نہیں پتا کسی اور سے لے گا یا نہیں لے گا, مگر نام نہاد مسلم امہ سے ضرور لے گا. نام نہاد لفظ جو ہے اس پہ زور ہے. نام نہاد. مالک پوچھے گا فلسطینی 2 ارب مسلمانوں کو پکارتے رہے, کیا کوئی مدد کو آیا؟ غیر مسلم ممالک میں لاکھوں انسانوں نے فلسطینیوں کا درد محسوس کیا, اپنی حکومتوں کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے, یہاں تک کہ یہودیوں نے فلسطین کا پرچم اٹھایا, ظلم کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. آخر میں آپ نے لکھا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آپ اتنے مایوس کیوں ہیں مسلم امہ سے؟ سر مایوس ہونے کی ہر شہادت جو ہے موجود ہے, ہر ثبوت موجود ہے. آپ مجھے بتائیں مراکو سے لے کے ملیشیا تک جو ہے مسلمان پھیلے ہوئے ہیں. میرا 54 ریاستیں ہیں جس میں 23 ارب ریاستیں ہیں, جن کا ویسے نسلی بھی ان کے ساتھ مذہبی اور نسلی دونوں رشتے باندھتے ہیں ان کے ساتھ. چند ہی ریاستیں ہیں جو کھل کے جو ہے فلسطینیوں کے لیے بول رہے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کے جو مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں منیر اکرم صاحب, انہوں نے بہت اچھے بولے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھے بولے ہیں. مجھے بالکل اس کا اعتراف ہے, اس کا احترام بھی ہے. پاکستانی ویسے بھی اور کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو, کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح وہ یمن کے جو ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں انہوں نے میزائل چلا دیا جو راستے میں انٹرسیپٹ ہو گیا, وہ کام کرنا چاہیے ہمیں. میں یہ نہیں بات کرنا, لیکن آپ دیکھیں ہمارے جو ہے بہت سے مسلمان ممالک ہیں جن کے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے. یہ بات کی نا آپ نے. اب میں آپ کو وہ ان ملکوں کے نام بتاتا ہوں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کیے ہیں. ہاں 3 ممالک ہیں جنہوں نے غزہ میں جو قتل عام جنہوں نے نہیں ختم کیے ان کے نام لیں. نہیں, جنہوں نے ختم کیے ہیں, میں ان کے نام بتا رہا ہوں. ان کے نام بتا دیں جنہوں نے ختم کیے ہیں. ان کے بعد جنہوں نے نہیں ختم کیے ان کے بھی نام بتائیں. کولمبیا نے ختم کیے ہیں. یہ مسلمان ملک ہے نا؟ نہیں. ہاں. بولیویا نے ختم کیے ہیں. یہ مسلمان ملک ہے. نہیں. کیا بات ہے, وہاں پہ تو اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں. چلی نے ختم کر دیے. نعرے لگتے ہیں. اچھا, جنہوں نے ختم نہیں کیے, ہاں, ترکی نہیں کیے, اردن نہیں کیے, مصر نہیں کیے, UAE نہیں کیے, اور بھی بہت سے ہیں. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو غیر یہ میں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی ہے. ہاں, مجھے جو درد ہے, مجھے دکھ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں وہاں بچہ ٹانکے لگوا رہا ہے, سٹچنگ ہو رہی ہے اس کی, انہوں نے کہا دوائی نہیں ہے تمہیں یہ نم کرنے کے لیے. اس نے کہا میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں, تم میرا جو کرنا ہے جو ٹانکے وغیرہ. ان کی بچیاں چھوٹی چھوٹی اتنی بچیاں جس طرح قرآن پڑھ رہی ہیں, جس طرح اللہ کو یاد کر رہی ہیں, جتنا عزم ہے اس میں, جتنا ان میں ارادہ ہے, جتنا مصمم ارادہ ہے ان کا, میں قربان جاؤں ان کے ہم لوگ تو بے اوقات قسم کے لوگ ہیں, بے اوقات قسم کے مسلمان ہیں, اوقات ہی کوئی نہیں ہے. 2 ارب وسائل کیا ہیں؟ تیل پہ قبضہ ہے ساری دنیا کے, گیس پہ قبضہ ہے ساری دنیا کے, ہر قسم کے وسائل پہ قبضہ ہے. میرا مطلب ہے تھوڑا سا مسل دکھائیں. ان لوگوں کے ساتھ تو کسی کا رشتہ بھی نہیں ہے جو وہاں پہ اسرائیل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے تو سارے مفادات ہیں جو ایک دوسرے کو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ یورپ ہے جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان کے تو مفادات ہیں, سیاسی مفادات ہیں. وہاں پہ جو ہے انفلوئنس بہت زیادہ ہے زائنسٹ لابی کا. میں یہودی اور زائنسٹ میں ڈفرینشیٹ کرتا ہوں. اچھا, یہودی بہت سے یہودی, ہزاروں یہودی اس وقت جو ہیں اتنے مسلمان باہر نہیں نکلے جتنے یہودی جو ہے فلسطین کے حق میں باہر نکل رہے ہیں, اور آرتھوڈاکس یہودی باہر نکل رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں یہ کیا, یہ تو زوال کی اور مسلمانوں کے زوال کی اور مسلمانوں کے انحطاط کی جو ہے سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہزاروں وہاں پہ 3,500-4 ہزار بچہ جو ہے فوت ہو گئے. ہزاروں بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں رہے. اچھا, آخر میں ایک سوال ہے آپ سے, بڑا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, لیکن کچھ ہمارے جو افغان دوست ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو فلسطینیوں کا تو بہت درد ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں, ہونا بھی چاہیے. ہمارا درد نہیں ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمیں زبردستی پاکستان واپس بھیج رہے ہیں افغانستان. پنجابی بھی کہتے ہیں کنے دن پرانا ہو جاندے, وہ بعد پرانا نہیں رہندا ہے گا. تو کہ ایک 5 سالاں 3 سالاں دے 75 دے ساڈے پرانے ہے نے, پرانے رہن دے جڑا ہے. اور دوسرا میر صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ 2.5-3 لاکھ جو ہے نا افغانی بیٹھا ہوا ہے,
جو کابل جب طالبان نے نیٹو فورسز کو شکست دی ہے اور کابل پہ ان کا قبضہ ہوا ہے، اس کے بعد جو لوگ امریکنوں کے ساتھ یا یورپین کے ساتھ یا نیٹو فورسز کے ساتھ افغانی کام کر رہے تھے وہ پاکستان آ گئے. اب وہ کوئی جاتے ہیں واپس آتے ہیں، جاتے ہیں واپس آتے ہیں. یہاں پہ 2.5-3 لاکھ بندہ جو ہے وہ یورپین کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں ہم سے؟ ہمارے یہاں سے ہمارے سسٹم میں سے ان لوگوں کو نکالیں. وہ آتے ہیں جاتے ہیں اور پھر یہ ہے کوئی ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر ہے، ہمارا انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے، ہمارا چائنا کے ساتھ بارڈر ہے، ہمارا 4-5 ملکوں کے ساتھ بارڈر ہے. وہ بارڈر ہے، انٹرنیشنل بارڈرز ہیں. یہ ابھی تک جو ڈیورنڈ لائن کا جو ہے پچھلے 75 سال سے جو ہے رونا رو رہے ہیں، وہ بارڈر ہمارے کو ریکگنائز نہیں کرتے. روزانہ ہماری باڑ جو ہے وہ اکھاڑ دیتے ہیں. وہاں سے ہمارے دہشت گردی ہوتی ہے، وہاں پہ دہشت گرد جو ہے ہمارے مقیم ہیں، ان کو سرپرستی ہے کابل کی. ان حالات میں آپ بتائیں کہ ہم کتنی مہمان نوازی کو کتنا سٹریچ کریں. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ ریکگنائزڈ ہیں، UNHCR کے جو ریکگنائزڈ ہیں وہ ہمارے مہمان رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہمارے سر آنکھوں کے اوپر. لیکن لوگ جو ناجائز رہ رہے ہیں، یہ ساری اب جتنی یہ جو کیا نام ہے سول سوسائٹی اور انٹرنیشنل میڈیا وغیرہ لگا ہوا ہے، ان کو کہیں کہ اپنے بندے تو اٹھائیں یہاں سے، وہ تو لے کے جائیں جو ان کی لائبلٹی ہے. اور جب ہمارے یہاں پہ بندے مر رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے بندے شہید ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے پولیس کے بندے شہید ہو رہے ہوتے ہیں، اور بندے افغانستان سے آتے ہیں. میں ادھر گیا ہوں، میں نے کہا ذمہ داری لیں. میں گیا ہوں ادھر، میں کہا ذمہ داری لیں. میں کابل جا کے ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑے کہ بھئی یہ ذمہ داری لیں، یہ لوگ کیوں ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں. وہ ذمہ داری بھی نہیں لیتے. تو کچھ تو کہیں تو آ کے وہ کوئی اس کا سلوشن نکلے. تو ہمیں بالکل حق ہے جو غیر قانونی ہمارے امریکہ میں بھی بھیجے جاتے ہیں، برطانیہ میں بھی بھیجے جاتے ہیں، یورپ میں بھی بھیجے جاتے ہیں. کون غیر قانونی آدمی 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ نہیں، ملینز کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے. جی خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب نے بھی بات کی اور افغانستان پہ بھی ہم نے ان سے سوال کیا اور اس کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے. اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے آج سینٹ آف پاکستان میں غزہ میں جو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری ہے اس کی وجہ سے جو قتل عام ہو رہا ہے اس پہ قرارداد منظور کی گئی ہے. قرارداد کی جو زبان ہے وہ بڑی اہم ہے، اس میں ہولوکاسٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور جو قرارداد کا ڈرافٹ ہے وہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے تیار کیا ہے. وقفے کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سینٹ آف پاکستان نے غزہ میں جو فلسطینیوں کا جینوسائیڈ جاری ہے، یعنی کہ قتل عام جاری ہے، اس کے خلاف ایک قرارداد منظور کیا. قراردادیں تو بہت منظور کی جاتی ہیں، کبھی قومی اسمبلی سے کبھی سینٹ سے، لیکن یہ جو سینٹ سے قرارداد منظور کی گئی ہے اس کی جو لینگویج ہے، اس کی جو زبان ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سنس دی ہولوکاسٹ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار no state has committed such mass killings, carnage and war crimes with such an unprecedented barbarity and brutality. یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ جو ہولوکاسٹ ہے اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ایک دوسرا ہولوکاسٹ ہوا ہے. اور آگے جا کے کہا گیا جی کہ ہم fully Palestinians while denouncing the double standards and hypocrisy of those who are supporting Israel as they are partners in crime since they also oppose an immediate ceasefire in Gaza. تو یہ جو قرارداد ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس قرارداد پہ ہمیں ضرور بحث کرنی چاہیے. اس لیے ہم نے اس قرارداد کے جو ڈرافٹ کرنے والے جو اہم سینیٹر صاحب ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب، ان کو پروگرام میں دعوت دیا. مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم میر صاحب، آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. یہ قرارداد آپ ہی نے جی مجھے فریضہ انجام دیا گیا تو آپ نے اس کو ڈرافٹ ہاں جی، حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں نے کام کیا. اچھا، جب قرارداد منظور ہوگی تو یہ پورے ہاؤس کی قرارداد ہے. اس میں آپ نے جو ہولوکاسٹ کا لفظ استعمال کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ہولوکاسٹ کے بعد دوسری مرتبہ اتنی وسیع پیمانے پہ وار کرائمز ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ ہولوکاسٹ میں ایک حکومت نے ایک کمیونٹی کو کے خاتمے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کو کنسنٹریشن کیمپ کے ذریعے، ان کو گیس کے ذریعے، چیمبرز کے ذریعے ان کو خاتمہ تھا. وہ جوئش کمیونٹی تھی یہودیوں کے خلاف، جو میں کہتا ہوں کہ جو کرسچنز آف یورپ نے جوز آف یورپ کے خلاف ظلم کیا، ٹھیک ہے، جس میں مسلمان شامل نہیں تھے. اس کے بعد اس وقت بھی ایک ریاست ہے، ایک حکومت ہے، وہ منظم طریقے سے منصوبہ بندی کے تحت ایک کمیونٹی کا خاتمہ اور قتل عام کر رہی ہے. اور آگے چل کے جو آپ ڈبل سٹینڈرڈز اور ہپوکریسی کا ذکر کر رہے ہیں، ہو آر سپورٹنگ اسرائیل، یہ کون ہے؟
امریکہ بہادر نمبر 1 جو منافقین اعظم ہے، برطانیہ جو ڈپٹی منافقین ہے ان کا کہہ لیں، اور جو سارا گورستان ہے، جو میں گورستان کہتا ہوں کہ جو گورے کراؤڈ کو، اس میں یورپین یونین بھی شامل ہے، کیونکہ یہ ہر روز آپ کو درس دیتے ہیں گورستان والے کہ جی ہیومن رائٹس کریں، یہ فلانا کریں، ایک کوئی چیز گڑبڑ ہو جائے تو آپ کا بڑا لمبا لیکچر ہوتا ہے. یہ سارے لوگ منافق ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور ان کا کوئی دین امان نہیں، اور یہ بے نقاب ہو گئے. اچھا مشاہد صاحب، 3 ملک ایسے ہیں دنیا کے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں. ایک ہے کولمبیا، دوسرا ہے بولیویا، اور تیسرا ہے چلی. یہ تینوں مسلم ممالک نہیں ہیں، لیکن جن مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، ترکی، اردن، مصر، UAE، کسی نے ابھی تک تعلقات ختم نہیں کیے. کیا یہ منافق نہیں ہے؟ بالکل منافقت ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان ممالک میں وہ دم نہیں، وہ احساس نہیں انسانیت کا جو چلی میں ہے، جو کولمبیا میں ہے، جو لاطینی امریکہ اتنی دور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ساری بدے ہوئے لیفٹسٹ گورنمنٹ ہے، فار یور انفارمیشن. اچھا ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ یہ جو دنیا بھر کے لیفٹسٹ ہیں، جیسا کہ فیض احمد فیض صاحب تھے اور سابقہ سوویت یونین، یہ سارے کے سارے جو فلسطین کی تحریک آزادی کی حمایت کیوں کرتے رہے ہیں؟ کیونکہ لیفٹ کا مطلب ہے کہ آپ مظلوموں کے ساتھ ہیں. لیفٹ کا مطلب ہے کہ آپ آواز ہیں جن کی اپنی آواز نہیں، جو محکوم ہیں، مظلوم ہیں، اور جو پسے ہوئے ہیں، چاہے وہ طبقاتی لحاظ سے ہوں، یا وہ سرمایہ داری سے ہوں، یا نوآبادیاتی نظام سے ہوں. تو فلسطین تو ایک مثال ہے نوآبادیاتی نظام کی، کولونیل سسٹم کی، کیونکہ ایک اسرائیل کو انہوں نے پلانٹ کیا مشرقی وسطیٰ میں، امریکنوں نے اور ویسٹ نے، کیونکہ وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے اپنے ممالک میں، لیکن ادھر ایک فتنہ انہوں نے کھڑا کر دیا. تو اس حوالے سے لیفٹ. اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے مزاحمت بھی کی. فلسطینیوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے سٹینڈ لیا. 1 جنوری 1965 کو کیا کیا یاسر عرفات نے؟ انہوں نے کہا جی جنگ شروع ہوگی، اللہ فتح اللہ صفا، جو ان کی ملٹری آرگنائزیشن. اور پہلا ملک جس نے تسلیم کیا اس کو کون تھا؟ عوامی جمہوریہ چین. اور وہ ایک وار آف لبریشن شروع ہوگی. تو انہوں نے مزاحمت بھی کی، وہ انہوں نے آواز بھی اٹھائی، وہ کھڑے بھی ہو گئے اپنے حقوق کے لیے. اچھا لیکن ایک کل جو آپ نے تقریر کی تھی سینٹ میں، اس میں آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 1967 میں بھی 67 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں بھی مدد کی فلسطینیوں کی. 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس وقت بھی مدد کی. اب 1967 میں ایوب خان کی حکومت تھی، 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی. بھٹو صاحب لیفٹسٹ نہیں تھے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب تھرڈ ورلڈ نیشنلسٹ تھے، پاکستانی نیشنلسٹ، تھرڈ ورلڈ نیشنلسٹ تھے. لیکن ایوب خان جو ہیں وہ تو بڑے پرو امریکن تھے. تو پھر انہوں نے کیوں فلسطینیوں کی حمایت کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا. اچھا میرے سے بہت لوگوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ کہاں سے ہسٹری لے آئے. بیسکلی قائد اعظم سے لے کر میاں نواز شریف صاحب تک یا عمران خان تک ساری جو قیادت رہی ہے، یا بے نظیر بھٹو تک، ذوالفقار علی بھٹو بھی، ان کا ویژن ایک پین اسلامسٹ ہے. یہ نہ بھولیں قائد اعظم نے کیوں فلسطین کی بات کی 1940 کے ریزولوشن میں. آل انڈیا مسلم لیگ ہے، وہ بات تو مسلمانوں کی کر رہی ہے، کانگریس کے خلاف، برطانوی سامراج کے خلاف فلسطین کی بات کی. علامہ اقبال نے اس سے پہلے بات کی اپنی ڈیتھ سے پہلے. 1937 میں انہوں نے خط لکھا قائد اعظم کا، دیکھو نا اس میں. تو فیلڈ مارشل ایوب خان نے، جو گروپ کیپٹن سیف الاعظم تھا جو ایک بنگالی تھے، 4 جہاز انہوں نے گرائے اردن ایئر فورس کے ساتھ، پھر عراقی ایئر فورس کے ساتھ بھی انہوں نے کیا. اور 1973 میں گروپ کیپٹن ستار الوی، یس ستار الوی، بالکل صحیح. اور انہوں نے 2 جہاز گرائے. اور بھٹو صاحب نے ٹیلی فون کیا حافظ الاسد کو، یہ ریکارڈ، کہ اگر دمشق کو خطرہ ہوا اسرائیل سے تو میں آرمڈ بریگیڈ بھیجنے کو تیار ہوں کہ پاکستانی فوج، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج دمشق کا دفاع کرے گی. یہ اسپرٹ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 74 میں کیا ہوا لاہور میں؟ فرسٹ ٹائم PLO، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کو واحد نمائندہ جماعت عرب لیگ میں نہیں ہوا، عرب لیگ میں رباط میں ہوا تھا اکتوبر 74 میں. اور یہ لاہور کی سمٹ میں بھٹو صاحب کی قیادت میں، اور شہید فیصل، میں اس کو سلام کرتا ہوں، دبنگ آدمی تھا جس نے تیل بھی بند کر دیا ویسٹ کا، ان کی قیادت میں یہ ہوا تھا. اچھا اب اس میں ایک سوال اور بنتا ہے، کیونکہ آج آپ میرے ساتھ موجود ہیں تو بہت سی جو ہسٹری ہے وہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. جی یہ تو آپ نے صحیح کہہ دیا کہ 1967 میں اور 1973 میں پاکستان نے اسرائیل کے خلاف عربوں کی مدد کی، لیکن 1969 میں یہ ہمارے ہی پاکستانی فوج کے ایک بریگیڈیئر ضیاء الحق صاحب تھے جنہوں نے جارڈن میں فلسطینیوں کے خلاف جو آپریشن تھا اس میں حصہ لیا. اور یہ بات مجھے 1994 میں جنیوا میں یاسر عرفات صاحب نے خود بتائی. میں نے ان کو پوچھا تھا کہ
آپ کے اور ضیاء الحق کے درمیان کیا پرابلم؟ انہوں نے کہا یہ پرابلم ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس وقت بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. اس وقت جنرل بریگیڈیئر ضیاء الحق نمبر 2 تھے. ان کے جو میجر جنرل تھے نوازش علی وہ بیمار تھے. وہ ہیڈ کمانڈر تھے ملٹری مشن کا. ہماری فوج نہیں تھی, ہم ایڈوائزرز تھے ان کے جی ایچ کیو کے. نوازش صاحب چلے گئے. جب ان کی بہت مسئلہ پیدا ہو گیا تو کنگ حسین نے جنرل بریگیڈیئر ضیاء الحق کو کہا کہ یا تم آ کے کمانڈ سنبھالو, میرے بندے کلیپس ہو چکے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ تھا بلیک سپٹمبر 1970 میں. تو اس آپریشن میں جو انہوں نے بلیک سپٹمبر کے خلاف کیا, جس کا لیڈر تھا ابو نضال, وہ انہوں نے آپریشن کیا. لیکن یہ نہ بھولیں جنرل ضیاء الحق کا کہ 1982 میں جب وہ سپریم کمانڈر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, بیٹل آف بیروت ہوئی, 3 ممالک نے آفر کیا فوج ٹو عرفات. ایک ایران, ایک الجیریا اور ایک پاکستان. 1982. یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. تو ریکارڈ ہمیں صابرہ اور شتیلا میں جو میں سے کہا ایگزیکٹلی. اس کے بعد جو ہوا نا, تو انہوں نے کہا, ایران نے کہا ہم فوج بھیجنے کو تیار ہیں, الجیریا نے کہا, اور پاکستان نے بھی کہا. یہ مجھے خود یاسر عرفات صاحب نے بتایا تھا. میں نے ان کا انٹرویو 1990 میں ٹیونس میں کیا ایز اے جرنلسٹ, اور جب وہ 1998 میں آئے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد مبارکباد دینے, میں ان کا منسٹر ان ویٹنگ تھا. اچھا, ابھی آپ نے جو جرنلزم کی بات کی ہے, میں نے اس پہ بھی آپ سے ایک سوال کرنا ہے, لیکن پہلے یہ بتائیں کہ جو اسرائیلی میڈیا میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جو فلسطینی ہیں ان کو ایجپٹ کا جو سینائی ڈیزرٹ ہے وہاں پہ ان کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. دیکھو اتنا گہنا پلان ہے اسرائیل کا, جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا اور وہ کامیاب نہیں ہوا ہے, شکر ہے الحمدللہ, یہودیوں کے خلاف. وہی منصوبہ انہوں نے فلسطین کو بنایا ہے کہ یہاں ہمیں زمین کی ضرورت ہے, ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں. جو کبھی انڈیا بھی کہتا ہے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں کہ وی نیڈ دا ٹیریٹری ناٹ دا پیپل, اور اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ سارا ان کو دھکیل دیا جائے. انٹرسیپٹ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ان کا کتنا گہنا پلان ہے, ایک ریسسٹ پلان ہے, ایک بالکل قتل عام کا پلان ہے, نسل کشی کا پلان ہے. نہیں تو آپ کے خیال میں مصری حکومت اس کو تسلیم کر لے گی؟ میرے خیال میں مصری حکومت تسلیم کرے گی تو سی سی فارغ ہو جائے گا, ہے نا؟ بالکل کو ہو جائے گا ادھر. میں بتا دوں, اتنے نہیں, ادھر بھی غیرت مند بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 52 میں کو کر دیا تھا, تو یہ فارغ ہو جائے گا. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا آپ کے جو جرنلزم کے دنوں کا, جب آپ نے یاسر عرفات کا انٹرویو کیا, تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ آج بھی اپنے آپ کو صحافی سمجھتے ہیں؟ میری سوچ صحافی والی ہے. ہاں, کیونکہ صحافی جو ہوتا ہے نا وہ سوال پوچھتا ہے, اور وہ میں دیکھا کہ سیاستدان روایتی جو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں سے, پیسے سے. صحافی جو ہوتا ہے وہ آپ کی طرح شرارتی بھی ہوتا ہے اور دبنگ اور دلیر ہوتا ہے. تو میری سوچ صحافی والی ہے. اچھا, ہاں, اور روایتی سیاستدان والی. آپ کا تجربہ کیسے رہا؟ آپ صحافت چھوڑ کے سیاست میں آئے, سیاست میں آ کے کوئی آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اس وقت جو مجموعی طور پر حالات ہیں پاکستان کے 24 کروڑ عوام میں سے, میرے خیال بہت کم لوگ ہوں گے جو مطمئن ہوں گے, بشمول آپ اور بشمول میں, جو حالات جا رہے ہیں. کیونکہ وہ کوئی نظر نہیں آ رہا آگے کوئی راستہ نکالنے کا. تو اس لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پل کا کردار ادا کریں, دست شفا دیں, سب کو شامل کریں, اور بدلے کی بات نہ کریں, لڑائی مار کٹائی کی بات نہ کریں. کیونکہ آج میری میٹنگ تھی ساؤتھ افریقہ کے سفیر سے, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیوں نہیں سیکھتے منڈیلا سے, ہمارے ہاں تو خانہ جنگی ہو جانی تھی, لیکن منڈیلا نے کیا, سب کو معاف کو بڑے دل سے چلو, سب کو ساتھ لے کے چلو. تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ جو قیدی نمبر 943 ہے ان کو آپ لائیں, ان سے بیٹھیں بات کریں. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو جیل سے رہا کر دینا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال میں عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت سے گفتگو ہونی چاہیے. کون کرے؟ سیاسی جماعتیں کریں. نواز شریف صاحب کریں گے؟ میرے خیال میں میاں صاحب کی کیپیسٹی ہے. وہی لوگ میاں صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ میرا خون کھولتا ہے, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا بے نظیر سے, صلح صفائی کی. میاں صاحب اب وہ سیاستدان 1990s کے نہیں رہے, اب ان کا مدبرانہ سوچ آ گئی ہے, اور میرے خیال میں دل بھی بڑا ہوگا, انہیں حالات دیکھ لیے ہیں اور سب ڈسے ہوئے ہیں. کوئی سافٹ کو ان کے خلاف ہوا, کوئی سافٹ کو ان کے مخالفین کے خلاف ہوا, تو سب کو رگڑا مل چکا ہے. بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں جی مشاہد حسین سید صاحب. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. بریک سے پہلے جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھولنا چاہیے. یہ بتائیں کہ آپ کی بات سے اصولی طور پہ تو میں اتفاق کرتا ہوں, اگر یہی مشورہ آپ
عمران خان کو دیتے جب وہ وزیر اعظم میں نے دیا تھا, اور نواز شریف صاحب جیل میں تھے. میں نے دیا تھا. میں واحد بندہ تھا جس نے کہا سینٹ فلور میں کہ میاں صاحب کے خلاف کہا کہ یہ الزام ہے میں کہا بکواس, نو کرپشن, یہ سیاسی قیدی ہیں. بلکہ شبلی فراز لیڈر آف دا ہاؤس وہ کھڑا ہو گیا, یہ کیسے؟ میں کہا ہی از اے پولیٹیکل پرزنر بیکاز وہ سیاست کی وجہ سے اندر ہیں اور اس سے زیادتی ہو رہی ہے. ہی از اے پولیٹیکل پرزنر. اور میں نے تو اس کو ان کو ایڈوائس بھی کیا تھا کہ ان سب کے خلاف ریفرنسز لائیں. اچھا, لیکن پھر آپ اتنی دبنگ بات کرتے ہیں اور جب نواز شریف صاحب میں بڑا سخت وقت تھا تو آپ ان کے ساتھ ہی کھڑے رہے, وہ پھر بعد میں ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کون ناراض ہو جاتے ہیں؟ نواز شریف صاحب. اب سے وہ لاہوری مزاج ہے, لاہور والے لوگ کھلے دل کے بھی ہوتے ہیں, لاہور والے دن بڑے حساس والے بھی ہوتے ہیں. جب آپ کہتے تھے کہ جو ملکی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اداروں کے ساتھ محاذرہ نہ کی جائے اور مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جائے, تو اس وقت یہ بات کرنے والوں کو کہا جاتا تھا یہ پارٹی کی پالیسی سے انحراف کر رہے ہیں. نہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں خفیہ طور پہ. تو آپ کے بارے میں نے یہ سنا, یہ بہت سے لوگوں نے کہا. اب وہی پالیسی جو ہے وہ اختیار کر لی گئی ہے. مجھے یاد آ گیا, خان ولی خان میرا بڑا دوست تھا, میں نے انٹرویو ان کو کیا. انہوں نے کہا کہ عقل مند آدمی اور بے وقوف آدمی میں زیادہ فرق نہیں, بات وہ ایک ہی کرتا ہے, فرق صرف ٹائمنگ کا ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ ہم صحیح بر وقت اگر صحیح فیصلے کر سکیں, اور وہ بھی لڑائی کے بعد مکے نہ یاد آئیں, یا تو لڑائی کے دوران مکے یاد آتے تو مارو پھر کسن ہمت دکھائیں, تو وہ بعد میں ہم بنا تو ہم آگے کی طرف چڑھیں. دس از دا ویو آف دا فیوچر. اور آپ یہی لیسن آف ہسٹری ہے. یا تو پھر آپ 10 لاکھ لوگ لے آئیں, آپ کہہ دیں ہم اڑا دیں گے سب کو, یا تو وہ کیپیسٹی ہو. عمران کو بھی میں نے کہا تھا کہ اس قسم کے پنگے نہ لو, کیونکہ وہ پنگے نہیں لے. اس نے کہا جی میں انڈسپینسیبل ہوں. جس دن اس نے وہ کہا میں کہا فارغ ہو گیا. اچھا, یہ اس نے کہا تھا میں انڈسپینسیبل, میرا کوئی متبادل نہیں ہے. اچھا, the day he said that میں کہا اٹس اوور, he's gone. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ غرور پسند نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گا, جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائے گا الیکشن؟ الیکشن انشاءاللہ گاڈ اینڈ اسلام آباد اینڈ پنڈی اینڈ الیکشن کمیشن اور سب اسٹیک ہولڈرز ولنگ. الیکشن کے علاوہ اب الیکشن جو ہے وہ مجھے, چونکہ میں جرنلزم شروع کی تھی جنرل ضیاء کے زمانے میں, ہمارا اخبار بھی تھا, تو جنرل ضیاء کہتے تھے, میں نے ان سے پوچھا میں کہ الیکشن کب کرائیں گے؟ ان کے جب مثبت نتائج آئیں گے. ہاں, مثبت نتائج. تو 79 کا جو الیکشن اکتوبر میں ہونا تھا وہ 1985 میں ہوا, 6 سال کے بعد, کیونکہ مثبت نتائج پھر خیر اس میں پیپلز پارٹی کی بھی غلطی تھی, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, وہ ٹریپ میں آ گئے. تو مثبت نتائج والا الیکشن کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے مجھے. لیکن کوشچن ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو سب سے بڑا ایشو ہے دست شفا, ہیلنگ ٹچ. جب تک یہ تقسیم, تصادم اور تضاد رہے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور دیکھیں نا, ہر پارٹی کے پاس پولیٹیکل فورس ہے, پاپولر سپورٹ ہے. PMLN اس سے زیادتی ہوئی, میاں صاحب کے خلاف دھرنا بھی زیادتی تھی, وہ آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس نے کرایا تھا. میاں صاحب کے خلاف سافٹ کو بھی وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تھا تھرو دا جوڈیشری, اور وہ اس کو بہت نقصان پہنچا. تو اس کے بعد پھر عمران خان کو بھی میں نے کہا جس راستے سے آپ آئے ہیں اسی راستے سے جائیں. اچھا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے صحافت کس سال چھوڑی تھی؟ 93. ہاں 30 سال ہو گئے ہیں. 30 سال ہو گئے. مشاہد حسین سید صاحب کو صحافت چھوڑے ہوئے جی 30 سال ہو گئے ہیں, 1993. اور میں آپ کی کتاب کی بک, پہلی کتاب میں بک لانچ میں آیا تھا, وہ تو 1990 میں ہوئی تھی. تو میں بھی بڑا پرانا ہوں, میں بھی بڑا پرانا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہی کہ آپ نے بھٹو کے بارے میں کتاب لکھی تھی. اچھا, اب میرا سوال آپ سے بڑا ڈیفرنٹ ہے کہ 1993 کا سال جب مشاہد حسین سید صاحب صحافت چھوڑ کے سیاست میں آئے, تو اس وقت کے جو صدر تھے پاکستان کے غلام اسحاق خان, انہوں نے اس وقت کی حکومت کو برطرف کیا اور جو چارج شیٹ بیان کی تو اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی صحافت کے بارے میں, ذرا وہ میں سنوانا چاہ رہا ہوں. چھوٹا سا کلپ ہے. پریس بظاہر آزاد تھا لیکن اسے ہر طرح کی زنجیریں پہنانے کی کوشش کی گئی. یہ صدر غلام اسحاق خان نے 1993 میں کہا تھا. مشاہد صاحب 30 سال کے بعد آج 2023 میں کو صورتحال بدلی؟ نہیں, بلکہ میں ایڈیٹر تھا جنرل ضیاء اللہ کے زمانے میں. لوگ بڑا کہتے ہیں جنرل ضیاء, میں سب سے واحد انڈیپینڈنٹ اخبار تھا ہمارا. ہم نے اخوان جہاد کی مخالفت, دی مسلم, یس, اور جس میں ڈاکٹر ملیہ لودھی, ڈاکٹر شیرین مزاری, کئی خواتین, کئی کامران خان, رحیم اللہ یوسفی, کئی ہر ٹائپ, مریانہ بابر, نصرت جاوید, بڑے بڑے لوگ آئے اور ہم نے پروڈکٹ تھا. اور میں خود بھی اس میں ینگسٹ ایڈیٹر تھا پاکستان کی تاریخ کا, 28-29 میری عمر تھی. اس وقت میں تنقید کرتا تھا, ناٹ پرسنل, جنرل ضیاء اللہ کی. مجھے کبھی خوف نہیں ہوا کہ مجھے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی اٹھا لے گی. میں واقع
کرتا تھا اسلام آباد میں اکیلے وداؤٹ اے گارڈ شارٹ کا تصور بھی نہیں تھا, اور ہم ٹکا کے لکھتے آج وہ صورتحال ہے. لیکن کبھی میں نے کسی سے پلاٹ بھی نہیں لیا, فائدہ بھی نہیں اٹھایا وہ بھی نہیں ہے. لیکن اب میں دیکھا کہ ہمارا اس وقت جکڑ ہے اور جمہوری ذہن نہیں ہے, ہمارا ٹالرنس بہت کم ہو گئی ہے سیاستدانوں میں بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی. یہیں پہ آپ اگر روک دیں اپنے آپ کو تو بہتر ہوگا اور میرے لیے بھی بہتر ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.